اللہ جل شانہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر کے اندر وحی عطا ہوئی، آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور شریعت کے احکامات تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو عطا کیے گئے، اکٹھے احکامات نازل نہیں ہوئے، بلکہ انسان کے اندر طاقت پیدا کی گئی، ایمانی قوت پیدا کی گئی، روحانی قوت پیدا کی گئی کہ وہ ان احکامات پر عمل بھی کر سکیں۔ تو جو لوگ مسلمان ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھتے تھے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات سکھائیں، عقائد کی اصلاح کی۔ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری، قبروں سے اٹھنا۔ تو یہ تمام عقائد کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے پہلے 10 سالوں کے اندر کی، اور 10ویں سال میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا وہ نماز کا نازل ہوا۔ تو ان تمام نمازوں میں 5 نمازیں تو روزانہ فرض ہیں، ہفتے میں ایک دن جمعے کا آتا ہے، تو جمعہ بھی فرض ہے۔ تو جیسے باقی نمازوں کی فرضیت جو ہے وہ معراج کی رات میں ہوئی ہے، تو اسی طرح جمعۃ المبارک کی فرضیت بھی معراج کی رات ہی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو احکامات پر عمل کرنے میں رکاوٹ تھی، اور وہ پوری طرح دین پر نہیں چل سکتے تھے، اور جمعے کے لیے تو خصوصی طور پہ اجتماع کیا جاتا ہے، خصوصی طور پہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فتنے کے ڈر سے کہ کہیں کفار جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے جمعے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہاں آ کے جمعہ شروع کیا گیا، جمعے کی نماز کی ابتدا کی گئی۔ جمعہ کا جو لفظی معنی ہے جمع سے ہے، اکٹھا ہونا۔ تو چونکہ جمعے کی نماز میں خصوصی طور پہ تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جتنی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں ان میں جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑی مساجد کے اندر جمعے کی نماز ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ دیہات کے اندر بھی جمعہ نہیں ہوتا، اگر دیہات کے لوگوں نے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ شہروں کے اندر آ کے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جو آبادیاں شہروں سے دور ہوں، وہاں ضروریات زندگی بہت کم ہو، آبادی بہت تھوڑی ہو، تو وہاں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اگر کسی نے جمعہ پڑھنا ہو تو وہ شہر میں آ کے جمعہ ادا کرے گا۔ تو سب سے پہلے جمعہ تو اصل میں یہ دن تو زمانہ جاہلیت سے تھا، ہر زمانے میں تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جمعہ کا دن تو ہر نبی کے زمانے کے اندر موجود تھا، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکات اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن عبادت کے لیے دیا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے تھے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، عیسائی اتوار کو عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس دن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بہت سارے انبیاء اور بہت ساری امتیں اس دن کی تلاش میں تھیں کہ یہ دن ہمیں مل جائے، ایسی برکتوں والا ایسا مبارک دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن امت محمدیہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہمیں اس دن کی برکات، اس کے فضائل کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جمعہ آ جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جمعہ آیا ہے، اور جمعہ چلا بھی جاتا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس دن کے انتظار میں ہوتے تھے، اور جمعے کی تیاری جمعرات سے شروع ہو جاتی ہے۔ جمعرات سے ہی جو ہے وہ اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، غسل کا اہتمام کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ جمعے کے دن جو ہے وہ طاق عدد کے اندر جو ہے آنکھوں میں سرما لگانا، طاق عدد کے حساب سے، یہ ساری سنتیں جمعے کے دن ہیں۔ اور پھر مسجد کے اندر سب سے پہلے آنا،
تو جتنا اب جلدی مسجد میں آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے جمعے کے دن، اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، پھر ایک بکری صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو جو سب سے آخر میں آتے ہیں تھوڑا تھوڑا اجر سب کو ملتا رہتا ہے جب تک کہ خطبہ شروع نہ ہو جائے۔ تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے اجر ملتا ہے۔ اور ایک آدمی خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچا ہے تو پھر اس کو جمعے کا اجر نہیں ملتا۔ نماز تو فرض ادا ہو جائے گی لیکن جمعے کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ یہ جمعے کا حصہ ہے۔ جمعے کے خطبے کے بغیر جمعے کا اجر نہیں ملتا۔ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ صفائی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا۔ قباء جو ہے وہ مدینہ کی ایک بستی ہے اور وہ مدینہ کی شروع میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تقریباً 4 دن، پیر کے دن آپ علیہ السلام قباء پہنچے ہیں، تو پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن آپ علیہ السلام نے قباء کے اندر قیام کیا۔ وہاں سب سے پہلی اسلام کی جو مسجد ہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی اور آپ علیہ السلام نے ساری نمازیں جو ہے 4 دن نمازیں وہاں پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بنی سالم تشریف لے گئے جمعرات والے دن اور وہاں قیام کیا، چند کلومیٹر آگے ہے۔ تو بنی سالم کے اندر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ پڑھا، کیونکہ جمعے کی فرضیت تو لیلۃ الاسراء کی رات میں، معراج کی رات میں ہو چکی تھی۔ تو جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے مدینہ کی، وہ پہلے بھی جمعہ پڑھتے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، مدینہ کے بڑے سرداروں میں تھے، تو انہوں نے مدینہ میں جمعہ شروع کروا دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ جو ہے وہ قبیلہ بنو سالم کے اندر، بنی سالم کی مسجد کے اندر ادا کیا، جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ مسجد وہاں موجود ہے، مسجد جمعہ کے نام سے، جس مسجد کے اندر سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ تو اس کی فرضیت کی آیت جو ہے وہ سورۃ الجمعہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑے چلو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور اپنے کام کاج چھوڑ دو، اپنے کاروبار خرید و فروخت چھوڑ دو اور پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ادا ہو جائے، جمعے کی نماز کا سلام پھر جائے، دعا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاموں کے اندر لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے اندر برکتیں دیں گے۔ تو جمعے کی نماز کی فرضیت جو ہے وہ ہجرت کے سال میں ہوئی ہے، جس سال کے اندر آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس سال آپ علیہ السلام نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ تو چونکہ ابتدا تھی، ابتدا کے اندر جو ہے مسلمانوں کو دین کے احکامات سکھائے جا رہے تھے، تو اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سکھائے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پاکیزگی کو بڑا پسند کیا، صفائی کو بڑا پسند کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، پاکیزگی اختیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جمعے کے دن غسل کرنے کو لازمی قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بالغ مرد پر جمعے کی نماز میں، ہر بالغ مسلمان پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو ابتدا کے اندر یہی احکامات تھے تاکہ لوگ مسجد کے اندر صاف ستھرا ہو کے حاضر ہوں۔ ابتدا میں آپ علیہ السلام جمعہ پڑھاتے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ ہماری طرح کشادہ مسجدیں نہیں تھی، کھلی جگہ نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، صفائیوں کا اہتمام نہیں تھا، اتنے قالین وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹی کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی، کچا فرش ہوتا تھا، کچی مسجد ہوتی تھی، اور مئی جون جولائی کے مہینے میں عرب کے اندر بھی بڑی سخت گرمی پڑتی ہے،
اور ان لوگوں کا لباس جو ہے وہ صوف ہوتا تھا، اونی کپڑے ہوتے تھے، اون کے کپڑوں کا لباس ہوتا تھا، موٹا لباس ہوتا تھا، تو سخت گرمی میں پسینہ بھی بہت زیادہ آتا تھا۔ تو جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اتنی سخت گرمی بھی ہو تو لازمی بات ہے کہ ان موٹے کپڑوں کے اندر، اتنے ہجوم کے اندر لوگوں نے پسینے سے بھر جانا ہے اور اس سے پھر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جمعے کے دن کو غسل لازمی قرار دیا کہ ہر مسلمان غسل کرے۔ تو جب لوگوں کی عادت ہو گئی غسل کرنے کی، لوگ عادی ہو گئے اور ہر جمعے کو اہتمام کرنے لگے غسل کرنے کا، تو اس کے بعد یہ وجوب کا حکم ختم ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جمعے کے دن کے غسل کو سنت قرار دیا کہ بہتر عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائے، زیر ناف بال صاف کیے جائے، بغل کے بال صاف کیے جائے، اسی طرح ناخن تراشے جائیں اور سرما لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، اور جو کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے صاف کپڑے پہنے جائیں اور خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ خصوصی عبادت میں کیا ہے کہ روزانہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ جمعے کے دن جو ہے درود شریف کی کثرت ہو۔ حدیث کے اندر جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل آئے، اور اپنا معمول ہم بنا لیں، کچھ اوراد کچھ اذکار ہم مقرر کر لیں۔ تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح ہے اور کلمہ طیبہ کی تسبیح ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف کے بارے میں آیا کہ جو آدمی 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو ایسے لوگ بھی امت میں بہت کم ہوں گے کہ جن کے 80 سال گناہوں کے اندر گزرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، گناہ سے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تو 80 سال کی عبادت کا اجر ملے گا، یہ بہت بڑے فضائل ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف پڑھنا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا، تقریباً 1 سپارہ بنتا ہے، یہی سے تھوڑی کم ہوگی، پونا سپارہ ہے، یہ 15 سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اور 16 سپارے کے 1 پاؤ تک ہے تقریباً۔ تو جو آدمی سورۃ کہف ہر جمعہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو بچائیں گے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے جو سورۃ کہف پڑھے گا تو اگر درمیان میں دجال ظاہر ہو گیا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا امتحان ہوگا مسلمانوں پر۔ دجال ظاہر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ میں خدا ہوں، اس کے بعد خزانے ہوں گے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، دنیا کی ساری معیشت اس کے قبضے میں ہوگی، اور وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ ایمان والے امتحان میں ہوں گے، جو بے ایمان لوگ ہوں گے، کمزور ہوں گے، وہ تو اس کے ان فتنے کے اندر پھنس جائیں گے، اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا۔ تو جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں میں نکل جائیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے، اس فتنے سے بچ جائیں۔ تو ان کا ذکر جو ہے، ان کا پیٹ اللہ کے ذکر سے بھرے گا، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ ان کے پیٹ کو بھر دیں گے، الحمدللہ کی کثرت کریں گے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں گے، تو ایمان والوں کا پیٹ اللہ تعالیٰ ذکر کی وجہ سے بھر دیں گے۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، سارے نبیوں نے اسے ڈرایا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے۔ تو یہودی اب بھی اس کے انتظار میں، یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، یہودیوں کا بڑا ہوگا یہ دجال اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو یہودی اب بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یہ کورونا کے نام سے جو وبا آئی ہے، یہودی کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور وہ خود یہودی جو ہے وہ بہت بڑی طاقت بنا رہے ہیں، اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، اسی دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو جو آدمی جمعے کے دن ہر جمعے کو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، پابندی سے پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے دجال کی فتنے سے اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت مبارک نماز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عطا کیا کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ یہ نماز روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں نہیں 1 دفعہ نہیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، نہیں تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں۔
اس نماز کا بڑا اجر ہے، اور اس نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، 4 رکعتیں نفل کی نیت سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیبیں مختلف آئی ہیں، تو جو آدمی جو بھی ترتیب اختیار کرنا چاہے اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ ابتدا میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لے، پھر رکوع کے اندر جو ہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر قومے کے اندر جو ہے ربنا لک الحمد پڑھ کے پھر 10 دفعہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے کے اندر جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے 3 دفعہ 5 دفعہ، اس کے بعد پھر یہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان میں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے اس میں 10 دفعہ پڑھ لے، اور پھر دوسرا سجدہ ہوگا تو دوسرے سجدے کے اندر 10 دفعہ پڑھے تو یہ 75 ہو جائے گی، تو یہ ایک رکعت کے اندر مکمل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھے، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنی ہے۔ اگر ایک دفعہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسری جگہ پہ زیادہ پڑھ لے، تو 75 دفعہ پوری کرنی ہے۔ سلام سے پہلے 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد پھر جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو مسائل ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے، پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں۔ تو جمعہ جو ہے یہ بہت مبارک دن ہے۔ حضرات صحابہ کرام تو جمعرات سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اعمال کا اجر اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت پورے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس کے اندر جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اس گھڑی میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے کہ جمعے کے دن وہ کون سی مبارک گھڑی ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے، کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے نا وہ ہمارا دعاؤں میں گزرے، اللہ سے مانگتے ہوئے گزرے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 خطبے جب پڑھے جاتے ہیں تو درمیان میں جو تھوڑی دیر وقفہ کیا جاتا ہے، امام بیٹھ جاتا ہے پہلے خطبے کے بعد، تو اس دوران میں وہ گھڑی ہے کہ اس وقت میں جو مانگو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو بعض کے اور آراء بھی ہیں، تو پورا دن ہی ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، جمعے کا مبارک دن ہے، یہ تو مسلمانوں کی عید ہے، ہر جمعہ عید کا دن ہے، اور اس کو ہم عبادت کے اندر گزاریں، اللہ کی بندگی میں، گناہوں سے۔ دیکھیں جتنا کسی جگہ کا یا کسی وقت کے جتنے زیادہ فضائل حدیث کے اندر آئے ہیں، اتنے ہی اس کے اندر گناہ کرنے کے وعیدیں بھی ہیں۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جتنا رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا کا اجر ہے، اتنا ہی رمضان کے مہینے کے اندر گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح جمعے کے دن بھی اسی طرح ہم گناہوں سے بچیں اور سنت کا اہتمام کریں، اور جمعے کے دن پہلے آئیں اور پھر عبادت کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی ہم سنتوں کا اہتمام کریں، کہ عام طور پہ صرف فرض پڑھ کے ہم نکل جاتے ہیں، تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، سنتیں بھی ضروری ہیں۔ اور دائمی طور پہ سنتوں کو چھوڑنے والا علماء فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے اللہ کے نبی کی سنت کو ادا نہ کرنا اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھوٹا سمجھنا، اس وجہ سے چھوڑ دینا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بے وفائی ہے۔ سنتوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ تو جمعے کے دن جو ہے وہ خطبہ اور اس کے بعد 2 رکعت فرض، یہ جب تک نہیں ہوں گے تو جمعے کا اجر نہیں ملے گا۔ تو خطبہ بھی شروع سے آخر تک سنا جائے، اور خطبے کے آداب بہت ضروری ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس غلط کام کرنے والے کو روکا بھی نہ جائے۔ ایک آدمی کوئی خطبے کے دوران کوئی غلط کام کر رہا ہے کہیں، تو دوسروں کو بھی یہ بھی منع ہے کہ اس کو روکیں اس غلط کام۔ جس آدمی نے اس کو روکا اس نے بھی غلطی کی، اس نے بھی اپنے اجر کو کھو دیا۔ تو جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں
اور پھر سنتیں جس نے ادا کرنی ہے وہ بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے سنتیں ادا کر لے، خطبے کے دوران سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ ایک آدمی پہلے سے سنتیں پڑھ رہا تھا تو خطبہ شروع ہو گیا، تو اگر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں پھر تو یہ تیسری اور چوتھی پڑھ لے، لیکن اگر اس نے ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں کی ہیں، پہلی پڑھ رہا ہے یا دوسری پڑھ رہا ہے، تو صرف 2 پر سلام پھیر دے، باقی سنتیں بعد میں پڑھے۔ پھر ایک آدمی آیا ہی اس وقت ہے کہ خطبہ شروع ہو چکا تھا، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، سنتیں نہ پڑھے۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ جو لوگ خطبے کے دوران آئیں پیچھے سے، تو وہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے نہ جائیں، بلکہ پیچھے پیچھے بیٹھ جائیں، جہاں اس کو جگہ مل جائے پیچھے بیٹھ جائیں۔ خطبے کے دوران جو ہے وہ کندھے پھلانگنا اس سے بھی منع کیا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ایسا جیسے جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ تو خطبے کے دوران اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یا بات کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کیجیے کہ جو آدمی خطبے کے دوران جتنا زیادہ آگے بیٹھے گا، امام کے قریب بیٹھے گا، اتنا اس کو اجر ملے گا۔ جمعے کو احادیث کے اندر یوم المزید کہا گیا ہے، جمعے کا دن یوم المزید ہے۔ جنت کے اندر بھی جمعے کے دن اہتمام کیا جائے گا۔ کس چیز کا اہتمام ہوگا؟ جنت کے اندر ایک میدان ہے جس کو میدان مزید کہا جاتا ہے۔ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو اس میدان مزید کے اندر اکٹھا کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب اکٹھا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں دے دی، ساری خوشیاں دے دی، سارے انعامات دے دیے، تو ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندو، میں آج تمہیں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں جو ان ساری نعمتوں سے بڑی ہے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایسی کیسی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ اپنی رضا کی خوشخبری سنائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندو، میں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پردے میں رکھا، چھپائے رکھا، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، میں تمہیں اپنی زیارت کرواتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو فرشتے کو کہا جائے گا، فرشتے رضوان کو، کہ پردے ہٹا دے۔ تو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان 70,000 نور کے پردے، وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ جل شانہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ، اپنی پاکی کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ وہ جنتی اللہ کے نور کو ایسے دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اپنی جنتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی جنت کی حوروں کو سب کچھ بھول جائیں گے، اور ان کی آنکھیں کھلی رہیں گی، دیکھتے رہیں گے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے اور انہیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ خود ان کو کہیں گے کہ میرے بندو، اب تم جاؤ واپس اپنی جنت میں، ہر جمعے کو میرے دیدار کے لیے آیا کرو۔ تو ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو جمعے کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اس کو سب سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہم نے جمعہ ادا کر دیا تو جمعے کا حق ادا ہو گیا، تو صرف فرض ادا کر لینا یہ جمعے کا حق نہیں ہے۔ جمعے کے دن خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ آج ہمارے مسلمان جتنے بھی پریشانیوں کے اندر ہیں، پوری دنیا کے انسانیت پریشانیوں میں مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں ہم نے بہت کمی کی ہے، بہت غفلت کی ہے۔ تو اللہ کی بندگی میں جتنا آگے بڑھیں گے اور گناہوں سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کر دیں گے، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر